आज व्यू 360 में हुकूमत पाकिस्तान का दावा है कि सिर्फ कीमत खरीद ही नहीं, क़ुव्वत खरीद भी बढ़ रही है, मगर इस दावे में कितनी हकीकत है? अगर 2 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, अगर वो 18-20 हज़ार ले रहे हैं तो महंगाई तो है, मुश्किल तो है। अंडरस्टूड है कि हमारे अखराजात बढ़ गए हैं पहले से। ग्रेट डिप्रेशन के बाद अब ग्रेट रेजिग्नेशन। अमेरिका में लोग बड़े पैमाने पर नौकरियां छोड़ रहे हैं, लेकिन क्यों? और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत, किस्मत और तैयारी दोनों ने साथ दिया। पाकिस्तानियों की औसत आमदन में इजाफा उनकी माशी परेशानियों में कमी का जरिया क्यों नहीं बन रहा? आज सबसे पहले इसी बारे में बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान में आजकल हर शख्स महंगाई का शिकवा कर रहा है, जबकि हुकूमत महंगाई को आलमी मसला करार देते हुए दावा कर रही है कि मुल्क में फीकस आमदनी बढ़ने से लोगों की क़ुव्वत खरीद भी बढ़ी है। व्यू 360 में हम मईशत के पेचीदा मामलात को इन दिनों आसान तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क़ुव्वत खरीद है क्या और क्या वाकई पाकिस्तानियों की क़ुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। तफसील के साथ कराची से मोहम्मद साकिब। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी गुज़श्ता कई माह से महंगाई की शरह में तेज़ी से इजाफा देखा गया है। ख़ास तौर पर ग़िज़ाई अशिया की कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। इस बारे में उमूमी राय का है, आइए जानते हैं आम शहरियों की राय में। क़ुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लोग मरने को तरजीह दे रहे हैं, ज़िंदा रहने को तरजीह नहीं दे रहे हैं। और आप आटा ले लें, चीनी ले लें, दाल ले लें, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके दाम आप देख लें, आप डॉलर का रेट देख लें, आप पेट्रोल का रेट देख लें, आप CNG का रेट देख लें कि यूं लग रहा है कि हम बहुत बड़े किसी अजाब में। अगर 2 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, अगर वो 18-20 हज़ार ले रहे हैं तो महंगाई तो है, मुश्किल तो है। अंडरस्टूड है कि हमारे अखराजात बढ़ गए हैं पहले से, चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, मोबाइल फ़ोन है, ये वो सारा उसके बिल हैं, बिल बढ़ गए हैं। हर बंदा रिलीफ मांगना चाह रहा है। जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं वो पिसते जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत का कहना है कि अगर महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है तो दूसरी जानिब लोगों की आमदनी में भी खातिर खा इजाफा हुआ है, जिससे इनकी क़ुव्वत खरीद बढ़ी है। क़ुव्वत खरीद क्या है और क्या वाकई पाकिस्तानियों की क़ुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है? जानते हैं मुआशी माहिरीन की आरा की रोशनी में। क़ुव्वत खरीद जो है बेसिकली दोनों का मजमू है कि आप कमाते कितने हैं और उसके अंदर जो आप जब खर्च करने चाह रहे हैं तो वहाँ पे महंगाई का तनासुब क्या है। तो इन दोनों के ही चीज़ों को देखकर आप कह सकते हैं कि किसी भी माशरे में या वहाँ पे क़ुव्वत ख़रीद जो है किस लेवल पे है। या तो आप इनकम लेवल बढ़ाएं, और इनकम लेवल अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं कंपेयर टू आपकी इन्फ्लेशन तो भी आप बेहतर हो जाते हैं। या ये हो सकता है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम से बढ़े और आपकी इनकम ज़्यादा से बढ़े, तो तब भी आप बेहतर आपकी परचेजिंग पावर हो जाती है। पिछले 2 सालों में इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा से बढ़ी है। फूड इन्फ्लेशन कोई 13% से बढ़ी है। हमारी आमदनी जो है वो 11% बढ़ी। और उसमें जो मेन वजूहात हैं वो ये है कि हमारी जो करेंसी जो है वो डिवैल्यू हुई, यानी इंटरनेशनल कीमतें वहीं रहीं, लेकिन हमारे रुपए टर्म्स में जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। दूसरी मेरे ख्याल में वजह सबसे बात ये है कि हमने तमाम जो फ्यूल प्राइसेस हैं और जो बिजली की कीमतें हमने बढ़ाई, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हुआ है कीमतों में। हमारी इकॉनमी और पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर ऐसा था, तो जिसकी वजह से उनको कमोडिटी प्राइस, स्पेशली एग्रीकल्चर का, ऑयल में हम नुकसान होता है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से हमें नुकसान होता है, कोल की प्राइस बढ़ने से नुकसान होता है, LNG की प्राइस बढ़ने से नुकसान होता है। लेकिन वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, इनकी प्राइस बढ़ने से काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन हमारी जो है वो बेनिफिट कर जाती है। बाज़ मुआशी माहिरीन की ये भी राय है कि हुकूमत की जानिब से क़ुव्वत खरीद बढ़ने के दावे हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ दिखाई देते हैं, क्योंकि फ़ीकस आमदनी बढ़ने के बावजूद मुआशी अदम मसावात की वजह से इसके फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच पाते। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। और अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ महंगाई की सतह जो है वो 30 साल की बुलंद तरीन शरह पे इस वक्त खड़ी है। अक्टूबर के महीने में कीमतों में 6.2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1 गैलन पेट्रोल जिसमें 3.8 लीटर होते हैं उसकी औसत कीमत $3.30 है, जो 1 साल पहले के मुकाबले में $1.08 ज़्यादा है। और ये 2014 के बाद पेट्रोल की अमेरिका में बुलंद तरीन औसत कीमत है। वाशिंगटन पोस्ट और NBC के एक मुश्तरका पोल के मुताबिक सदर जो बाइडन की मकबूलियत इस वक्त उनकी सदारत के दौर के कम तरीन सतह पर खड़ी है, और इसकी एक बड़ी वजह मईशत की सूरत हाल ही है।
बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद अमरीकी रिकॉर्ड तादाद में नौकरियां छोड़ भी रहे हैं। सितंबर के महीने में 44 लाख इस्तीफे दिए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक वजह है बर्नआउट, काम की वजह से पैदा होने वाला वो जज्बाती, ज़हनी और जिस्मानी तनाव जो काम करना मुश्किल बना देता है। माहिरीन के मुताबिक आलमी वबा ने अमेरिका में बहुत से लोगों को एहसास दिलाया है कि उनकी नौकरी तरक्की का एक खुशगवार रास्ता नहीं बल्कि परेशानी का एक जरिया बन चुकी है। तो निदा समीर ने माहिरीन से जानने की कोशिश की है कि ये एहसास क्यों बढ़ा है और जो अमरीकी नौकरी छोड़ रहे हैं वो घर का खर्च कैसे चला रहे हैं। एक गैलप सर्वे के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान दूसरी अक़वाम के मुकाबले में अमरीकी वर्कफोर्स में शामिल मुलाजमीन ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहे हैं। इस सर्वे में 57% अमरीकियों ने कहा कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर स्ट्रेस का शिकार हैं। शायद यही वजह है कि इस साल रिकॉर्ड तादाद में अमरीकी अपनी मुलाजमतों से इस्तीफ़े दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि पेंडेमिक ने उन्हें अपनी ज़िंदगियों के बारे में फिर से सोचने की तरगीब दी है। इस वबा ने हमें ये सिखाया है कि जिंदगी मुख्तसर है और हमें वो काम करने चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के मुताबिक अप्रैल से लेकर जुलाई के महीनों में हर माह औसतन 38 लाख इस्तीफे पेश किए गए हैं और ये तादाद अगस्त के महीने में बढ़कर 43 लाख तक पहुंच गई थी। इस रुझान को टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने द ग्रेट रेजिग्नेशन का नाम दिया है और ये लफ्ज़ आजकल यहाँ पर अखबारात की जीनत बना हुआ है। एक साल के अंदर अंदर पूरा डायनामिक चेंज हो गया। लोग कहा कि अच्छा हमें वापस नहीं जाना है, स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्रीज, एंड वो घर से काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने करियर्स भी चेंज कर दिए, राइट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते अपनी फैमिली के लिए कि वापस उसी सेम एनवायरनमेंट में जाएं। मुलाजमत देने वाले इंतजार में बैठे हैं लेकिन मुलाजमत लेने वाले तैयार नहीं। तो फिर घर का चूल्हा हांडी कैसे चल रहा है? Times get tough, people become very creative. So I've seen जब मुश्किल वक्त आता है तो लोगों की तख्लीकी सलाहियतें सामने आती हैं। मैंने कई लोगों को अपनी माली इस्तेदाद बढ़ाते देखा है। लोग डिजिटल मईशत से मुंसलिक काम कर रहे हैं। कोई ऊबर चला रहा है, कोई इंटरनेट पर चीन में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। मगर हर कोई तो गिग जॉब नहीं कर रहा, तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अक्सर ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कई अफराद एक नौकरी कबूल करने के बाद किसी अच्छी मुलाजमत के ताक़ुब में एक ही माह में किसी दूसरे इदारे पहुंच जाते हैं। काम के औकात कार के साथ साथ काम से मुतालिक तवक्कुआत के वाज़े न होने पर भी मुलाजमीन अपने इदारों से शाकी नजर आते हैं। It's critical for employers to realize that आजिरों के लिए ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि मुलाजमीन काम और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन चाहते हैं। मुलाजमीन की ज़हनी सेहत के लिए प्रोग्राम्स, वर्जिश और तन्हा बच्चे पालने वालों के लिए इंतज़ामात फराहम करके लोगों को मुलाजमत तर्क करने से रोका जा सकता है। if they implement these retention strategies. कुछ कंपनी सूरत हाल को भांपते हुए पहले ही ऐसे प्रोग्राम्स मुतारिफ करा चुकी हैं। So the burnout factor is there. बर्नआउट बिल्कुल एक अंसर है। बहुत सी कंपनियां सूरत हाल बेहतर करने के लिए काम कर रही हैं, जैसा कि हमारी कंपनी में हम लाजमी काम बंद करो की हिकमत अमली बना रहे हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर मुलाजमीन को 1-2 रोज़ के बजाय 1 हफ्ते का वक्फा दिया जा रहा है। इन्हें तफरीह की गर्ज से छुट्टियों पर जाने की तरगीब दी जा रही है। मुलाजमीन पर जोर दिया जा रहा है कि वो छुट्टियां लें। बाज़ माहिरीन के मुताबिक मुलाजमतों का होना और मुलाजमीन का ना होना एक आर्जी अमल है। जब लोगों के पास हुकूमत की जानिब से दी गई इमदादी रकूम में की गई बचत ख़त्म हो जाएगी, वो फिर से मुलाजमतों की जानिब राग़िब होंगे। लेकिन इस मौजूदा लेबर मार्केट को देख कर ये कहा जा सकता है कि जहाँ पर मुलाजमत हासिल करने वालों का पलड़ा फ़िलहाल भारी है, शायद मुस्तक़बिल में मुलाजमत का तस्वुर और तरीक़ेकार हमेशा के लिए तब्दील हो जाए। निदा समीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यू जर्सी। बेशतर दफ्तरी मुलाजमतों में ख़वातीन के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं होता और ये बात कई सर्वे से ज़ाहिर भी होती है। इसका एक सबूत ये भी दिया जाता है कि दुनिया की बेशतर बड़ी कंपनियों में देखा जाए तो आला तरीन ओहदों पर मर्द ही नज़र आते हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जब ख़वातीन तरक्की करती हैं तो उससे दीगर औरतों को आगे आने का हौसला भी मिलता है। तो लाहौर से समन खान आज हमें मिलवा रही हैं एक ऐसी पाकिस्तानी खातून से जो विमेन CEOs या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का मौका देती हैं ताकि वो अपना इल्म और तजुर्बा बांट सकें और दूसरों के लिए कामयाबी के रास्ते खोल सकें। मिलिए ज़िशान ज़िया राजा से, जिन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ एक निजी स्कूल से बतौर टीचर किया। सेक्शन हेड, कोऑर्डिनेटर और फ्रेंचाइज हेड की जिम्मेदारी निभाने के तजर्बे के बाद उन्होंने 1993 में अमेरिकन लाइस्टफ के नाम से अपने स्कूल की बुनियाद रखी और उनके स्कूलों का सिलसिला लाहौर समेत पूरे पंजाब और बैनुल-अक़वामी सतह पर 56 फ्रेंचाइज की सूरत आगे बढ़ चुका है। लेकिन तरक्की के इस सफ़र में ज़िशान को बहुत से घरेलू मसाइल का सामना भी रहा। जब खातून स्ट्रॉन्ग हो और बिज़नेस माइंडेड हो और बिज़नेस कर रही हो तो काफ़ी हद तक देखा है कि जो मियाँ लोग हैं ना, वो
ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کا ہی ہسبینڈ جو کہ آپ کا پروٹیکٹر ہے وہی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, وہی فراڈ کر رہا ہے, فائنانسز کی رپورٹنگ مانگتے ہو تو اس پہ آپ پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے اور پھر آپ کا کریکٹر اسیسینیٹ کیا جاتا ہے. یہ میں چھوٹے عرصے کی بات نہیں کری, میں نے اپنے ہسبینڈ سے خلا لی 18 سال کے بعد. نجی زندگی میں بہت سی قانونی چارہ گوئیوں سے گزرنے کے باوجود ذیشان رکی نہیں. خواتین کی خود مختاری کے لیے انہوں نے 101 انکریڈیبل وومن کے نام سے ایک ایسے پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے جہاں وہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اہم کردار نبھانے والی خواتین کی ترقی کی کہانیاں دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہیں. پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان خواتین کا. اگر یہ خواتین کو ہم پروجیکشن نہیں دیں گے, نہیں بتائیں گے کہ یہ کون کون سی خواتین کیا کیا پلیٹ فارم میں ہیں, تو ہماری جو نیکسٹ پود آنی ہے جنہوں نے اسی کا ٹائم لائن کو لے کر چلنا ہے اور انہی پروفیشنز میں جانا ہے وہ بلاک ہوتی جائیں گی. تو ہم نے راستے ان کے لیے اوپن کرنے. 101 انکریڈیبل خواتین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں خواتین کو انٹرویو کے لیے مدعو کیا جاتا ہے, جہاں ان کی کامیابیوں کے بارے میں پوچھ کر انہیں خود ان کی اور ان کے کام کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے. ہماری اوورسیز خواتین جو ہیں وہاں پہ اگر کچھ جاب نہیں ہے, کچھ بزنس کرنا چاہتی ہے تو وہ انہیں رائٹ پرسن رائٹ پلیس نہیں ملتی ہے, رائٹ مارکیٹ ہٹ نہیں کر پاتے ہیں. ہم ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو سارے جو پنجابی رائٹرز ہیں 90% وہ بیچارے بہت پسماندہ اور غریب لوگ. انیشلی آلسو ایکسیپٹیڈ مسوداز جو انہوں نے گھر میں اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ لکھ کے کتابیں رکھی ہوئی تھی. ذیشان ضیاء راجہ کی بسائز دنیا میں کبھی فیملی ایونٹس کروائے جاتے ہیں تو کبھی آرٹ میلوں اور ایوارڈز شو کے ذریعے خواتین کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کا موقع دیا جاتا ہے, جہاں وہ سب خواتین کی ترقی کے بہت سے خواب مل کر دیکھتی ہیں. سی او کلب تو ایک بہت اوپر کا لیول آ جاتا ہے, یہ بہت تھوڑے کلبز ہیں, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل دی پاورفل ویمن آف پاکستان جن کے پاس ریسورس ہے, پیسہ ہے, تعلیم ہے یا ان کے پاس ٹائم ہے, تو پلیز کم فارورڈ تاکہ ہم مل کے جو ہے فار دی بیٹرمنٹ آف ویمن کچھ پاکستان کے لیے کر سکیں. ذیشان ضیاء راجہ کے مطابق سرکاری اور نجی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین کے علاوہ پاکستان میں بہت سی عورتیں اب مختلف کاروبار کا آغاز کر کے اپنے راستے خود بنا رہی ہیں. اس پلیٹ فارم پر موجود تمام خواتین کا ماننا ہے کہ معاشرے میں یکساں مقام بنانے کے لیے تمام عورتوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے, جو ایک دوسرے کی کامیابیوں کا جشن اگر مل کر منائیں تو مشکل وقت میں بھی انہیں ایک دوسرے کا ہی سہارا ہو. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. اور باہمت خواتین کی کہانیوں پر مبنی ہمارے سلسلے شیروں میں کل آپ کی ملاقات ہوگی ایک پاکستانی خاتون سے جو اسلام آباد میں ریٹیل سٹورز کا کاروبار چلا رہی ہیں اور ان کے عملے کا بڑا حصہ بھی خواتین پر ہی مشتمل ہے. دیکھتے ہیں اس رپورٹ کی ایک چھوٹی سی جھلک. مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر میں نے اسٹور بنایا یا میں اس فیلڈ میں آئی تو میں خواتین کو اور لڑکیوں کو اور وہ بھی جو فریشرز ہیں ان کو میں ضرور ایک چانس دوں گی کہ وہ آئیں. آئل کو جتنا اچھا وہ مینیج کر سکتی ہیں, اس کی اسٹیٹکس کو جتنا اچھا وہ دیکھ سکتی ہیں, کوئی بھی میل ممبر نہیں دیکھ سکتا ہے. مکمل رپورٹ کل شام ویو 360 میں. T20 کرکٹ ورلڈ کپ آسٹریلیا نے کیا اپنے نام. آسٹریلوی ٹیم اس سے پہلے 5 مرتبہ ون ڈے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت چکی ہے. 2 چیمپئنز ٹرافیز اس کے پاس ہیں, مگر اس T20 ورلڈ کپ میں آنے سے پہلے اس نے 3 ملکوں کے ساتھ سیریز ہاری تھی. نیوزی لینڈ, بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کی بات کر رہی ہوں میں. اور ان سیریز میں آسٹریلیا کی ہار کے بعد اب اس ورلڈ کپ میں اس کی کامیابی کا سہرا کس چیز کو جاتا ہے؟ ایسی کچھ سوالوں کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج لیجنڈری کرکٹ کامنٹیٹر جناب حسن جلیل صاحب. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کا. سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی, آسٹریلیا جب اس سیریز میں آیا تو فیوریٹ نہیں تھا, جو کہ غیر معمولی بات ہے آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے. آپ کے خیال میں کیا کلک کیا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس سال آسٹریلیا کی پرفارمنس بہت ہی معمولی تھی اور خیال یہی تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ میں کوئی غیر معمولی کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہوگی. لیکن آسٹریلینز کے اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, اٹس دا موسٹ پروفیشنل سائڈ, اور وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کھیلتے ہیں. ہر سیریز کو پلان کرتے ہیں, ہر میچ کو وہ جو ہے وہ پہلے سے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ویکنیسز ہیں, کیا ہمارے پازیٹیو پوائنٹس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور وہ دوبارہ ری گروپ ہوئے اور اپنی بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ میدان میں اترے. ان کا کمبینیشن بہت اچھا تھا, باوجود اس کے کہ ان کی بالنگ اسپن بالنگ تھوڑی سی ویک تھی, لیکن زیمپا ایک اچانک فارم میں آئے اور انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی. تو میرا خیال ہے ایز اے ٹیم ورک
جو ہے وہ کامیاب رہے اور اسی ٹیم ورک کے نتیجے میں انہیں ٹرافی حاصل ہوئی. سو جی آسٹریلیا نے تو ثابت کیا کہ T20 کے فارمیٹ میں اس وقت وہ بہترین ٹیم ہے. جی ہاں. سیکنڈ بیسٹ آپ کس کو کہیں گے؟ نیوزی لینڈ کو جو فائنل تک پہنچا لیکن ہار گیا, یا پاکستان کو جو سیمی فائنل تک انڈیفیٹڈ بغیر کوئی شکست کھائے پہنچا؟ پاکستان وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ٹھیک. دیکھیے پاکستان میں نے بہت میچز کور کیے ہیں لیکن میرا خیال ہے پاکستان کو میں نے اس انداز سے کھیلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ تینوں شعبوں میں دے پلیڈ لائک چیمپئنس. تو پاکستان جو ہے وہ سیکنڈ بیسٹ ٹیم تھی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اب پاکستان آسٹریلیا کو کھیلے گا پاکستانی سرزمین پہ, امید تو یہی کی جا رہی ہے. اب مارچ اپریل میں یہ سیریز ہوگی, وہاں پہ پھر پاکستان کی پوزیشن آپ کو اس وقت کیسی نظر آ رہی ہے؟ کیا کس چیز پہ فوکس کرنا ہوگا؟ پاکستان کا اسپن ڈپارٹمنٹ بہت ویک ہے اور میں سمجھتا ہوں سعید اجمل کے بعد آپ کو کوئی جینون اسپنر نہیں ملا ابھی تک. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی پچوں پر اسپنرز جو ہیں وہ اہم کردار ادا کریں گے. تو میرا خیال ہے ابھی سے وقت ہے کہ اس کے لیے پریپیئر کیا جائے. اور آسٹریلیا کے خلاف آپ کو چاہیے ہوں گے ایٹ لیسٹ کم از کم 2 اسپنرز, ورلڈ کلاس اسپنرز. اچھا, اب میدان میں تو بہت کچھ ہوا اس پوری سیریز کے دوران ہی, لیکن میدان کے باہر بھی کچھ بڑی دلچسپ چیزیں ہوئی. ایک تو جو ڈریسنگ روم میں کیک مل کے کھایا پاکستان کی ٹیم نے اسکاٹ لینڈ کے ساتھ, اس کو بہت سراہا گیا. پھر جس طرح انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن نے پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا, وہ بہت پسند کیا گیا. اسپورٹس مین اسپرٹ کا بڑا مظاہرہ ہوا. آج ایتھلیٹس جس ماحول میں کھیل رہے ہیں وہ ماضی کے مقابلے میں آپ کی نظر میں کتنا مختلف ہے اور کتنا پریشر اب پلیئرز کے اوپر آ چکا ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی؟ جہاں تک اسپورٹس مین اسپرٹ کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین ورلڈ کپ تھا جس میں تمام ہی ٹیموں کے درمیان بڑے خوشگوار تعلقات تھے, بڑے اچھے جیسچرز دیکھنے کو ملے, وچ از اے ویری ویری گڈ سائن فار کرکٹ. اور سوشل میڈیا کی وجہ آپ نے بات کی ہے, ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کا ایڈڈ پریشر ہے اور وہ کوئی اچھا رول پلے نہیں کرتا کیونکہ کھلاڑی خواہ کیونکہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ منسلک ہیں تو وہ پریشر میں آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے. ہر آدمی ایکسپرٹ ہے, ہر آدمی کمنٹس دے رہا ہوتا ہے اور اننیسریلی آپ پلیئر کو جو ہے وہ انڈر پریشر لے آتے ہیں جو اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں نکلتا. آپ کو لگتا ہے کہ فیلڈ پہ بھی اس سے پرفارمنس جو ہے متاثر ہوتی ہے پلیئرز کی؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. دیکھیے آخر وہ بھی ہیومن بینگ ہیں اور ایک حالانکہ ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو نہ ہوں, لیکن قدرتی بات ہے کہ اپنی پرفارمنس جاننے کے لیے, اپنے بارے میں تاثرات دیکھنے کے لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی بعض اوقات دینا پڑتا ہے. اور بعض اوقات دیتے بھی ہم نے دیکھا, حسن علی نے بھی ٹویٹ کیا کیونکہ ان کا ایک کیچ ڈراپ کرنے پہ, جس کو کروشل کیچ کہا جاتا ہے, بالکل اس کو ڈراپ کرنے پہ جس قسم کا رد عمل سامنے آیا. تھوڑی سی امریکن کرکٹ کی بات کرتے ہیں. جس وقت یہ T20 کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا اس وقت اگلے جو T20 ہے اس کے لیے کوالیفائرز بھی چل رہے تھے اور جو امریکن ٹیم ہے اس نے فائنل سٹیج جو ہے کوالیفائرز کی اس تک وہ پہنچ گئی ہے. کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں اس وقت امریکن کرکٹ کا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1-2 سالوں میں یہ ٹیم بھی ورلڈ کپ کے لیے میدان میں اترے گی؟ یہ میرا خیال ہے بیسٹ امریکن ٹیم ہے جو ابھی تک کسی ٹورنامنٹ کے لیے کوشش کر رہی ہے, اور اگر امریکن ٹیم کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے اٹ ول گیو اے گریٹ بوسٹ ٹو کرکٹ ان امریکہ. اور بڑی کوششیں ہو رہی ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ گراس روٹ لیول پر اگر کرکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی تو پھر امریکہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا. ایک پلس پوائنٹ اور بھی ہے کہ بہت سے فارن پلیئرز امریکہ آگے سیٹل ہو گئے ہیں جن میں پاکستانی کھلاڑی بھی شامل ہیں. ہمارے سمیع اسلم اب باقاعدہ امریکہ کی طرف سے کھیل رہے ہیں, ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے بہت مدد ملے گی امریکہ کو اور ڈیفینیٹلی یہ ٹیم کوالیفائی کر سکتی ہے. اور اگر کر گئی تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ امریکن کرکٹ کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوگا. بہت شکریہ. لیجنڈری کامنٹیٹر حسن جلیل ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ اس تبصرے کے لیے. اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ماحولیاتی آلودگی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے عالمی برادری کو کیا کرنا ہوگا, اس بارے میں گلاسگو میں ہونے والی COP26 کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے ان پہ ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. نئے عالمی معاہدے میں اہم بات یہ ہے کہ کوئلے کے استعمال کو بتدریج کم کرنے پہ اتفاق ہوا مگر ختم کرنے پہ اتفاق نہیں ہو سکا, جسے مایوس کن قرار دیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ چین اور بھارت ہے. لیکن کل ملا کر جن اقدامات پہ اتفاق ہوا ان سے عالمی درجہ حرارت میں جو اضافہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ پہ روکنا تھا وہ ممکن نہیں ہوگا, جو کہ کانفرنس کا ایک بنیادی مقصد تھا, اور اسی لیے اس پہ ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے.
لیکن مذاکرات کاروں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں مزید کمی لانے کے منصوبوں کے ساتھ اگلے سال وہ پھر ملیں گے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے صرف آلودگی کو کم کرنا ہی ضروری نہیں بلکہ ایسی انسانی سرگرمیوں کو محدود کرنا بھی ضروری ہے جن سے قدرت کے بنائے نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ تو آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں جس میں آپ جان سکیں گے کہ مڈغاسکر جو کہ بحر ہند میں واقع ہے اس کے متنوع جنگلی حیات کو محفوظ کرنے کے لیے جس طرح سے جنگلات کی کٹائی کو روکنے کی کوششیں کی گئی ہیں وہ کتنی کامیاب ہوئی ہیں۔ پچھلے سال ستنگم بارکا جنگل میں یہ آبشار 6 مہینے غائب رہی کیونکہ جنگل میں بہنے والے پانی کے کئی ذخائر سوکھ گئے تھے۔ ریاست نے مقامی آبادی کی مدد سے جنگلات کی بحالی کا پروگرام شروع کیا۔ ہم اپنے کھیتوں کے لیے پانی کا یہ ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ مجھے اس جنگل کی بحالی میں اپنا حصہ ادا کرنے پر فخر ہے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ ہمارے بچوں کو ان ماحولیاتی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جن کا ہمیں ہے۔ مڈغاسکر کا جنوبی حصہ 4 سال سے اس خشک سالی کا شکار ہے جس کے لیے خوراک کے عالمی پروگرام کا کہنا ہے کہ 40 برس میں یہ بدترین خشک سالی ہے۔ ملک اپنے قدرتی جنگلات کا تقریباً 40% حصہ بھی کھو چکا ہے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکن اس کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی کی جانب سے درختوں کی کٹائی کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ستنگم بارکا جنگل ملک میں جنگلات کی بحالی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ 60% سے زائد جنگل کو بحال کیا جا چکا ہے۔ اس کے کل 59,000 ہیکٹرز رقبے میں سے 39,000 ہیکٹرز رقبے کو بحال کیا گیا ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے یہ ایک اہم علاقہ ہے جو کئی مقامی اور ایسے جانداروں کی حفاظت کرتا ہے جو معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یہ خاص طور پر عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ستنگم بارکا کا جنگل اس تناظر میں کہ اب گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج تیزی سے اہمیت اختیار کر رہا ہے، کاربن کو جذب کرنے والے ایک سنک کا کردار ادا کر رہا ہے۔ گلوبل کاربن پروجیکٹ سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق مڈغاسکر عالمی طور پر خارج ہونے والی تمام کاربن ڈائی آکسائیڈ کے 0.01% سے بھی کم کے اخراج کا ذمہ دار ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ دنیا کے تقریباً 5% جانوروں اور پودوں کی اقسام اس جزیرے پر رہتی ہیں۔ مڈغاسکر کے صدر نے ہر ایک سے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ممالک سب سے زیادہ آلودگی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں وہ ان ممالک کی مدد کریں جو کم آلودگی پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم واقعی ان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کر سکیں اور جزیرے کے اس حصے میں رہنے والی آبادی کی مدد کر سکیں۔ اقوام متحدہ کی موسمیاتی کلائمیٹ چینج کانفرنس 26 یا COP26 کے دوران توقع کی جا رہی تھی کہ دنیا کے ممالک عالمی درجہ حرارت کو محدود کرنے کے لیے کسی سمجھوتے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں گے تاکہ مڈغاسکر کے جنگلات کے لیے خطرہ بننے والے خشک سالی جیسے مزید بحرانوں سے بچا جا سکے۔ اینزیون کیو کے ساتھ عزیز احمد، وائس آف امریکہ۔ امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ آج کا ویو 360 یہیں پہ ہوتا ہے ختم۔ پروگرام میں آپ کن موضوعات پہ رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو اپنے ارد گرد کسی ایسی کہانی کا پتہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے۔ facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA، ہمیں فالو کرتے رہیے۔ سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔